رمضان المبارک، رمضان المبارک، رمضان المبارک، رمضان المبارک، ہے 400 چراغاں آیا ہے ماہ رمضان، ہے 400 چراغاں۔ اس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ تیری حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، تیری حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، تیری حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا خبر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا خبر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا۔ رمضان المبارک، رمضان المبارک، رمضان المبارک، رمضان المبارک، ہے 400 چراغاں آیا ہے ماہ رمضان، ہے 400 چراغاں۔ قربان میں ہوں کہ بخشش کے، قربان میں ہوں کہ بخشش کے، کہ مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی
बख्शिश के। ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। आवाज़े करम देता ही रहा, थक हार गया लेने वाला। आवाज़े करम देता ही रहा, थक हार गया लेने वाला। मंगतों की हमें लाज लखी, महरूम कभी लौटाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के दामन में हमारे समाया नहीं, दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक। है चार सू चरागा आया है माह रमज़ान, है चार सू चरागा। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, मैं सैयद फ़हद हुसैन और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के रंग हमारे संग। आज के पाकिस्तान के रंग में हम पाकिस्तान के एक ऐसे इलाके की इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे जो कि इंटरनेशनली बहुत तेज़ी के साथ मशहूर होता जा रहा है, और वो इलाका है देवसाही। जी, देवसाही दो लफ्ज़ों के मजमूए से ये लफ्ज़ बना है। देव के मायने हैं जिन और साए के मीनिंग्स कहला आते हैं साए के। तो यहाँ वहाँ के जो रिहायशी लोग हैं जो उसके आसपास रहते हैं वो इस जगह को देवसाही इसलिए कहते हैं कि उनकी नज़र में ये इलाका जिन और परियों के साए से उन्हें रिलेट करते हैं कि यहाँ पे जिन और परियों के बहुत से साए मौजूद हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया देवसाही। लेकिन इसकी जो ख़ास बात है वो उसकी ऊंचाई है। ये एक दुनिया के बड़े तरीन जो पहाड़ी सिलसिला है कराकरम और कोह हिमालय, उस सिलसिले के अंदर ही इसका शुमार होता है। लेकिन इसके पहाड़ों के बीच में जो एक मैदान मौजूद है जिसका एरिया 3000 स्क्वायर किलोमीटर है, 3000 स्क्वायर किलोमीटर सरफेस मैदान की सूरत में मौजूद है। तो ये दुनिया का दूसरे नंबर का ऊंचा तरीन, बल्कि मैदान की अगर बात करें तो दुनिया के पहले नंबर का ये मैदान कहलाता है। पहाड़ी सिलसिला दूसरे नंबर पे है ये इन दुनिया में, और मैदान की ऊंचाई की वजह से ये सबसे ऊंचा मैदान कहलाता है, और ये 3000 स्क्वायर किलोमीटर पे मुश्तमिल है। और इस मैदान में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। मैं एक एक करके आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे 8 महीने बर्फ़ की चादर ढकी रहती है, और 8 महीने के बाद जो 4 महीने होते हैं जब ये बर्फ़ पिघलती है तो यहाँ पे छोटे छोटे तालाब और झीलें वजूद में आ जाती हैं, जिसकी वजह से
ایک زمین پہ سبزہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور باہر کا موسم بھی انہی دنوں میں ہوتا ہے، تو یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں جنگلی رنگین پھولوں کی بہتات ہوتی ہے، اور یہ ایسے مناظر ہوتے ہیں کہ کسی بھی کیمرے کی اگر یہ نظر میں آ جائیں، شوٹ میں آ جائیں، تو اس کو چار چاند لگ جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی پھولوں کے باغ میں موجود ہیں. اور ساتھ ساتھ یہاں پہ بہت سے جنگلی جانور اور پرندے پائے جاتے ہیں، لیکن ایک ایسا انسیکٹ کی اس میں آتا ہے جو یہاں پہ مشہور ہے، جو کہ تتلیوں کی سب سے زیادہ اقسام اور ان کے رنگوں میں کی بہتات میں یہاں پہ تتلیاں موجود ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جانور یہاں پہ مشہور ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا وطن ہے، اور وہ ہے براؤن پولر بیئر. مطلب براؤن کلر کا جو ریچھ ہوتا ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے کہ یہ اس کا وطن ہے، براؤن پولر بیئر. بلکہ اکثر لوگ انٹرنیشنلی جو یہاں پہ فوٹوگرافرز آتے ہیں یا مووی میکرز آتے ہیں، وہ دیوسائی کو بولتے ہی کنٹری آف براؤن پولر بیئر کے ہیں، اور اسی سے بہت ساری شارٹ موویز بھی آپ کو یوٹیوب پہ ملیں گی. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ بہت سی چیزیں ایسی موجود ہیں جس سے پاکستان بہت زیادہ زر مبادلہ حاصل کر سکتا ہے، جس میں دو چیزیں بہت سارے فہرست ہیں. نمبر 1 سیاحت، کہ اگر یہاں پہ کچھ چیزیں ڈیولپ کر دی جائیں مثلا مارکیٹس اور ہوٹلز وغیرہ، تو سیاحت میں یہ اتنا پیسہ جنریٹ کر کے دے سکتا ہے کہ پورا پاکستان ایک طرف اور دیوسائی ایک طرف. اور دوسری یہاں کی جو معدنیات ہیں، یہاں پہ بے شمار معدنیات ہیں، لیکن اس وقت یہاں پہ کوئی انڈسٹری کام نہیں کر رہی اور چھوٹے موٹے لیول پہ کام ہو رہا ہے. اگر یہاں پہ پراپر حکومتی سطح پہ پراپر یہاں پہ اگر معدنیات کو ڈھونڈا جائے اور نکالا جائے تو بہت بڑے پیمانے پہ ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے. دیوسائی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. دیوسائی کے بارے میں آج میں نے آپ کو جو سب سے امپورٹنٹ بات بتائی کہ یہ دنیا کا اونچا ترین میدان اس کے اندر سمویا ہوا ہے، اور اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. انشاءاللہ کل کے پروگرام میں اس سے آگے پھر اور چیزیں بھی آپ کو بتائی جائیں گی. آج کے لیے ہم لیں گے آپ سے اجازت، اور انشاءاللہ کل پھر پاکستان کے ایک اور رنگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. سید فہد کو اجازت دیں، مثبت سوچ کے ساتھ ایک متحد پاکستان کے لیے. اللہ حافظ. رمضان المبارک، رمضان المبارک، رمضان المبارک، رمضان المبارک. ہے چار سو چراغاں آیا ہے ماہ رمضان، ہے چار سو چراغاں. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو. نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو. اندر بوٹی مشک مچایا تے جاں پھلاں تے آئی ہو. جیوے مرشد کامل باہو، جیوے مرشد کامل باہو، جیوے مرشد کامل باہو. جے بوٹی لائی ہو. دل دریا سمندروں ڈونگے تے
ਕੌਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਹੋ ਵਿੱਚੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੇ ਵੰਜ ਮੁਹਾਣੇ ਹੋ ਚੌਦਾ ਤਬਕ ਦਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੰਬੂ ਵਾਂਗ ਤਾਣੇ ਹੋ ਜੋ ਦਿਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਹੋਵੇ ਜੋ ਦਿਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਆ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਸੋਹੀ ਰੱਬ ਪਹਿਚਾਨੇ